عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ غسل کے دوران مدینے کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینے کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، لیکن سب کا سب بے سود رہا۔ دن گزرتا گیا، آخر رات ہوئی، دوسرا دن پھر گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی کا ویسا ہی تھا۔ آخر میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان نے، قاری صاحبان نے اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت کے جو خاندان ہیں وہ راضی نہ ہو سکے کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ بھلا میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنائی جائے، مگر یہ بھی بے سود رہا۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنے میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ بات جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے گھر جا کر صورتحال کو معلوم کریں گے، دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر دیکھا تو سوال کیا اس غسل دینے والی عورت سے کہ تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کیا بات کہی تھی؟ کوئی بات کہی تھی تو وہ مجھے بتائیے۔ تو اس غسل دینے والی عورت نے سارا کا سارا واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس اس الزام کا کوئی ثبوت ہے؟ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ کیا بھلا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ تو جواب نہ ہی میں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے لہذا اس کو حد مقررہ لگائی جائے گی۔ جو حد مقرر ہے 80 کوڑے وہ لگائے جائیں گے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب 70 لگے تب بھی ہاتھ نہ چھوٹا، جب 75 لگے تب بھی ہاتھ نہ چھوٹا، جب 79 لگے تب بھی ہاتھ نہ چھوٹا، حتیٰ کہ جب 80 کوڑے پورے ہوئے اس کے بعد عورت کا ہاتھ میت سے خود بخود الگ ہو گیا۔ میرے دوستو، آج ہم سوچیں کہ تہمت لگاتے وقت ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے بھائیوں پر بہنوں پر کتنی بڑی بڑی تہمتیں لگا دیتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت بھی نہیں سوچتے کہ کیا یہ میری بات کہنا اس کے لیے صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ یہ جو میں نے الزام لگایا اس کا میرے پاس ثبوت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو تہمت سے بچائے، تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔